أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم. نعیم اختر چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام ساتھی پڑھیں اور محبت اور خشوع و خضوع سے پڑھیں، بے نیازی نہ دکھائیں اس کے پڑھنے میں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اعطه المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم أنزله المنزل المقرب عندك يوم القيامة. معزز حاضرین، اللہ جل جلالہ کا کام انسانی تدبیر اور عقل پر موقوف نہیں، اس کے اپنے اختیار پر موقوف ہے. ہم اس معاشرے والے موجودہ دور کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے جو کام کرنے ہیں وہ ہماری تدبیر کے محتاج ہیں، اور خواہی نہ خواہی، جاننے نہ جاننے کے باوجود اس میں ٹانگڑ آتے ہیں، بڑی خوشی سے شوق سے ان معاملات میں دخل دیتے ہیں جن کو اللہ جل جلالہ نے اپنے ساتھ مخصوص کر رکھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کی نبوت، آپ کی رسالت، آپ کی زندگی کے تمام معمولات اور آپ کے تمام ساتھی یہ اللہ کی تدبیر کا نتیجہ ہے، انسانوں کی تدبیر کا نتیجہ نہیں ہے کہ کوئی بڑا سیاستدان، کوئی بڑا سیاست مدن و تدبر شہریت کا مالک، اس نے بڑی تدبیر سے، سوچ بچار سے، بڑے سائنٹیفک اپروچ کے ماتحت کوئی کام کیا اور اس کا یہ نتیجہ نکلا ہو. ایسا نہیں ہے. ایسا سوچنے والے بنیادی طور پر غلط سوچ رکھتے ہیں، ان کو اپنی سوچ تبدیل کرنی چاہیے. اللہ مدبر الامور ہیں، اللہ مسبب الاسباب ہیں، اللہ ہی کے قبضے میں ہدایت ہے، اللہ ہی کے قبضے میں یہ بات تھی اور ہے کہ کس کو دین کے کام پر لگانا ہے. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اپنے راستے کی طرف جس کو چاہتا ہے اس کی رہنمائی کر کے ہاتھ پکڑ کے اس طرف لے چلتا ہے. میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا ہدایت کے دو معنی ہیں. ہدایت کے ایک معنی ہے بتا دینا اور ایک معنی ہے چلانا، لے کر چلنا. ایک ہدایت تو اللہ نے عام فرما دی، ساری کائنات انسانی کے لیے فرما دیا بھائی یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جنت ہے، یہ دوزخ ہے، یہ کفر ہے، یہ اسلام ہے، یہ میری اطاعت ہے، یہ نافرمانی ہے، یہ فسق و فجور ہے، یہ فرما برداری کے کرشمے ہیں، اس کے ثمرات ہیں، نتائج ہیں. فیصلہ فرما دیا. اب کوئی مانے نہ مانے، سمجھے نہ سمجھے، جانے نہ جانے، اس کی اپنے اختیار پر موقوف ہے یہ بات. دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ چلاتا ہے نیکی کی راہ پر جسے چاہتا ہے.
یہ چلانے والی بات جو ہے نا، یہ اللہ کی اپنی مرضی پر موقوف ہے، کسی اس راستے پر چلاتا ہے۔ آج کے دور میں جب معاشرے میں ایک طرف سرمایہ دار، دولت کے انبار، چھینا جھپٹی، طاقت، اختیار اور اس کے ذریعے تمام باقی قوتوں کو زیر کرنے کا پروگرام، یہ سب کچھ کے ہوتے ہوئے اگر کوئی آدمی دین کا کام کرتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ہدایت نہیں تو اور کیا ہے؟ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی، آج ہی پڑھی، کہ وہ لوگ جو دین کا کام کرتے ہیں لا یبالون من خذلہم او نصرہم، کہ دین کا کام کرنے والے اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ ان کو کوئی ذلیل کرے گا یا ان کی کوئی مدد کرے گا۔ دین کا کام کر ہی وہ سکتا ہے، دوسرا کوئی متنفس جو اس اونچ نیچ اور لومت لائم لوگوں کے ملامت کرنے اور اچھا جاننے اور گڈ ول اور پاپولیرٹی اور بک اپ پر توجہ رکھتا ہے، وہ دین کا کام نہیں کر سکتا۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، میں تو بھی 10 سال پرانی پاسی بتا لہا ہے کچھ 60 وہ چولا 9 سال پرانا ہے، کیوں پاسی بدے؟ وہ شلوار پھٹی ہوئی ہے، بندہ ہے، یہ معاشرے رحمت داد ہے، مولوی ہے، جب کو لباس پابندہ دانی آنا لا یبالون من خذلہم، وہ درخت کیا ہے لوٹا چاہیے بدے ایک کو مسوا کے لیے پانی والی منہ مرے دے مہینہ ٹھیک ہے چاہیے بدے ان کو، اور فرش برش نہیں گندا، ٹوتھ پیسٹ نہیں گندا، اندر منہ کو صاف کرے، لا یبالون، ان کو کوئی پرواہ کو نہیں، کپڑے استری کر کے نہیں پہندا، ان کو کوئی پرواہ کو نہیں، وقتو وقت جی میں گھڑے چ ہنٹا دا کٹھن پاپ دے پرواہ نہیں، کھاون کو گوشت مل دے روز بھاویں موری دی دال مل دیے پرواہ نہیں، لا یبالون من خذلہم۔ معاشرے کی گندی ریتیں، سماج کے مکروہ رنگ ڈھنگ، یہ اگر کسی آدمی کو زیر نہیں کرتے تو دین کا کام وہ کرتے۔ اور جو آدمی کہے گا اور یار شادی ونجنے فنکشن ہے اتنا ونجنے ذرا فٹ فاٹ ٹھیک ہے ونجو، بڑی ٹھیک ٹاپ ہونی چاہیے، وہ دین کا کام نہیں کر سکتا، ہی فاصلے سی ہی گال فاصلے سی اتنے ہی رت دے سی، لباس تراش خراش اونچ نیچ، کرسی صوفہ پلنگ بیڈ روم، 1 بیڈ روم 2 بیڈ روم، 4 مہمان خانے، 2 زنان خانے، 5 مردان خانے، اسی میں ادھر رہ جائے گا، یہی اس کا کلچر بن جائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے دین کا کام کیا، دنیا دار اس وقت بھی موجود تھا، اور آپ یہ مت سمجھے کہ دنیا دار جس دور میں بھی ہو وہ کسی کام میں پیچھے رہ جاتا ہے، نہیں، دنیا دار کسی دور میں بھی ہو وہ اپنی دنیا کے کر و فر اور ٹھاٹ بات دکھاتا ہے۔ دنیا داروں کی عورتوں کی قبا جو زمین پر 1.5 گز کے قریب گھسٹتی تھی، اس کو اٹھانے کے لیے 2 نابالغ بچے ہوتے تھے، وہ اٹھایا کرتے تھے۔ آج تو تمہیں نصیب نہیں ہے، وہ کر لو فرض جو وہاں تھا آج کہاں؟ اور مکھی ہلانے والے 2 مورچھل بردار اس کے دائیں بائیں ہوتے تھے، ٹھیک ہے، کہ اعلیٰ اولیاء حضرت پر مکھی بھن بھنا کے بیچ میں کر جائے، اولیاء حضرت کے ناک پر نہ بیٹھ جائے، کرو فر تھا۔ 2 گھوڑوں کی بگھی کا جو تصور ہے یہ ان کی رتھ سے نکلا ہے، ان کی رتھیں تھیں جس پر 16 گھوڑے جتا کرتے تھے، جس طرح آج بجاروں کا تصور باقی کاروں کے مقابلے میں بہت بڑا ہے، ان کی رتھوں کا جو وجود تھا وہ باقی سواریوں کے مقابلے میں اس دور کی پجارو تھی۔ 16 گھوڑے جس رتھ میں جتے ہوں گے
اس پر کیا ساز و سامان نہیں لدا ہوگا، اور اس کو دیکھ کے وہ گھوڑے چلتے ہوں گے، ہانکنے والے کتنے ہوں گے۔ دور تھا سرمایہ دار تب بھی اپنا کم چراغ اور اپنے کرل و فر اور ٹھاٹ باٹ سے غریب کو مرعوب کرنے کی کوشش کرتا ہے، علم سے مرعوب نہیں کرتا، شعور و ادراک سے مرعوب نہیں کرتا، فنکار ہونے کے ناطے سے مرعوب نہیں کرتا۔ ایک دولت کی ایسی طاقت اس کے پاس ہے جس طاقت کے ذریعے آج وہ پولیس انسپکٹر کو، ایس پی کو مرعوب کرتا ہے، ڈی سی کو مرعوب کرتا ہے، کمشنر کو مرعوب کرتا ہے۔ پٹواری کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں، وہ بڑا محکمہ مال کا افسر وزیر مال کو مرعوب کرتا ہے۔ سینکڑوں کی بات نہیں، ہزاروں کی ڈگیاں یوں منہ کھول کے منہ پھاڑے جب وزیر کی طرف دیکھتی ہیں تو وزیر کی وزارت اس بکے میں آ جاتی ہے۔ تب بھی ایسا ہی تھا، آج بھی سرمایہ دار، جاگیردار، رئیس وغیرہ، اس کے اور چھوڑ، اس کے انداز، اس کے رویے جیسے آج سے 2000 سال پہلے تھے، آج بھی وہی۔ نبی کے دور میں جو یہ سلوک کرتا تھا، آج مولوی سے وہی سلوک کرتا ہے، کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ہاں، اس کا سٹائل بدل گیا ہے، لب و لہجہ چینج ہو گیا ہے۔ اب نواز شریف کہتا ہے کہ علماء کی اچھی اچھی دعوتیں کی جائیں، ہیں کیا مطلب؟ وہ پچھلے زمانے کا چودھری کہنا چاہیے مولوی نو خواب بھکائی رجا آیا نو نہیں بولے گا۔ آج نواز شریف صاحب بڑے مہذب انداز میں، بڑے لبرل اور بڑے اسٹیٹ کے ساتھ کہتے ہیں علماء کی بڑی خوبصورت دعوتیں کرنی چاہیے، اور وہ علماء کی دعوت بے نظیر بھی کرتی ہے، نواز شریف بھی کرتا ہے۔ پہلے حضرت ستار خان نیازی کی دعوت کی، اب حضرت علامہ شیخ الاسلام والملت والپاکستان والہند والسندھ والسین والیابان علامہ نورانی کی دعوت کر ڈالی، ٹھیک ہے نہیں؟ بے نظیر نے مولانا فضل الرحمان کی دعوت کر دی، دعوت ہی تو کرنی ہے نا، کسی کی کر لو۔ کچھ مولوی تم گھسیٹ لو، کچھ مولوی میں گھسیٹنے نے دے کے ان کی رسا کشی میں ہم آگے نکل جائیں گے، یہ دونوں پیچھے رہ جائیں۔ یہ ٹول ہیں، ٹول بکس بلکہ، اس سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سرمایہ دار کا رویہ وہی ہے جو ابو لہب کا تھا، جو ابو جہل کا تھا، جو عتبہ کا تھا، جو شیبہ کا تھا، جو صفوان ابن امیہ کا تھا، اور جو مکے کے سرداران قریش اور شام کے رؤساء کا تھا۔ نوح علیہ السلام کے زمانے کے سردار، انہوں کا جو رویہ تھا آج بھی وہی رویہ ہے۔ کیا کہتا؟ قرآن کی گواہی کو کوئی جھٹلا سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام کو سرداران زمانہ، دولت والے، وڈیرے، گبر، بڑے بڑے گبر جن کی گردن یہاں سے نیچے نہیں ہوتی، انہوں نے کہا ان انتم الا بشر مثلنا، تم ہماری طرح کے آدمی ہو، تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا، ہمارے آباء و اجداد کے راستے سے ہمیں بھٹکانا چاہتے ہو، اور یہ جو تیرے ساتھ ہیں نو، ہائے ہائے ہم اراذلنا بادی الرائے، ہم نے تو دیکھ کے ہی پہچان لیا کہ ہمارے گاؤں کے کمی ہیں تیرے ساتھ۔ آج دیکھ لیجیے سارا خیر المدارس، سارا قاسم العلوم، سارا انوار العلوم، ساری تبلیغی جماعت، سارے مولویوں کی جمیعت علماء نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، نمبر 5 جمیعت العلماء، ان کی اکثریت کون لوگ ہیں؟ غریب، چوتھی کلاس کے لوگ، کمی، کوئی بڑھئی کا بیٹا ہے، کوئی کمہار کا بیٹا ہے، کوئی لوہار کا بیٹا ہے۔ میرے پاس الحمدللہ میراثیوں کے بیٹے قرآن پڑھ رہے ہیں، سادات کے بیٹے ناسال اسکول میں ہیں۔ ببی تفاوت راہ کیا کجا تا بکجا، دین کون پڑھتا ہے؟ کمہار کا بیٹا۔ دین کون پڑھتا ہے؟ لوہار کا بیٹا، کمی کا بیٹا۔ اور جو سرمایہ دار ہے، دولت والا ہے،
$900 پر ہیڈ سال کا ادا کرتا ہے. $900 امریکن اسکول اسلام آباد میں. 3 بیٹے اس کے پڑھتے ہیں. 9 دیا 2700 اس کو 42 سے ضرب مت دو, 4 سے دے لو, 9 چوکا 36, 3,60,000 روپیہ ایک سال کا وہ اپنے بچوں کی جھوٹی, نامکمل, ذلیل, اخس و ارجل, کمینی ایجوکیشن کے لیے پے کرتا ہے. قرآن کون پڑھتا ہے؟ میرا سیدھا پوچھ. میرے ایک مدرس میراثی کے بیٹے ہیں, حافظ قرآن ہیں, جو سادات کرام دین نہیں جانتے وہ اس کے جوتے پر قربان. ایک مسلی ہے, اس مسلی کے جوتے پر قربان. وہ سرمایہ دار, وہ جاگیردار, وہ وڈیرے کو کسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں, اس کے استنجے کے ڈھیرے پر قربان کیے جا سکتے ہیں. صحابہ کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوا. انہوں نے دنیا چھوڑ دی. دنیا دار تھے. عمر بن خطاب کے پاس بڑی دنیا تھی, ابو بکر کے پاس بڑی دنیا تھی, عثمان بن عفان کے پاس بڑی دنیا تھی, لیکن جب محمد کریم کے قدموں میں آئے تو دنیا کو تیاگ دیا. اس پر انحصار نہیں کیا, اس کو سبب نہیں جانا, اس کو مسبب نہیں جانا, اور اس پر ڈپینڈ کر کے اپنی زندگی کی کشتی کو چلایا نہیں. اللہ پر انحصار کیا, اللہ کی طاقت پر انحصار کیا, اس کی رضا کے لیے کام کیا, اور لوجہ اللہ پوری دنیا میں اسلام کو پھیلانے کے لیے گھر سے نکل پڑے. ماں باپ کی پرواہ نہیں, بہن بھائی کی پرواہ نہیں, اولاد کی پرواہ نہیں. کیا آخر وہ انسان نہیں تھے؟ ان کے انسانی جذبات نہیں تھے؟ پتھر کے سینے کے اندر بیٹھتے ہوئے ان کو اولاد پیاری نہیں تھی؟ اولاد کا پیار یاد نہیں آتا ہوگا انہیں بیویوں سے تنہائی میں ملاقاتیں یاد نہیں آتی ہوں گی کیا؟ آپ قربان نہیں کر سکتے ان چیزوں کو. آپ کو تو تکلیف ہوتی ہے. آپ کو صحابہ پر تنقید کر سکتے ہیں, ہائے میرا بال, ہکو بال ہے میرا, میں کیا کرے ایسا, جیل میں روتے ہیں. میں نے ان گنہگار آنکھوں سے دیکھا. بڑے بڑے فنیر, پنجابی زبان جن فنیر کہتے ہیں, وہ مشکی نانگ جڑے چھجڑی کڈ کے کرے دے نا, یہ باہر محلے میں مشکی نانگ چھجڑی کڈ کے جڑے بندے کو ڈگے نے, کہ بندے کو بندہ نہیں کیڑی سمجھن. جیل میں چکھا لوسیا 3 دن سے گیا ہوا تو کدی دھاڑیوں نہ آخیا. اور جو وی آئی پی مولوی ہے وہ بھی جیل کی شکل دیکھتا ہے, بلکہ پولیس کی شکل دیکھتا ہے تو اس کی لینڈ کروزر گندی ہو جاتی ہے, کانپنے لگتا ہے. دین کا کام وہی کر سکتا ہے جو ان تمام دنیاوی رشتوں کو دین کے نام پر قربان کرنے کا اپنے اندر گوتا رکھتا ہو, اس کے اندر طاقت ہو, صاحب بصیرت ہو, سوچ سمجھ کے فیصلہ کر کے یہ اللہ کے راستے میں جانا ہے. یہ سب کچھ چھوڑنا پڑے گا. دین کا کام آدمی وہی کر سکتا ہے. عمر بن خطاب اپنے بیٹے کو شورا کا رکن بنا سکتے تھے, مکے کا گورنر بنا سکتے تھے, ایران کی ساری راجدھانی ان کے قدموں میں باندھ سکتے تھے, لیکن خاندان کے ایک آدمی کو بھی حکمران نہیں بنایا, بننے نہیں دیا. کہا بنو عدی میں سے اکیلا میں ہوں جو اس کام کے لیے, بس اس کے بعد بنو عدی میں کوئی نہیں ہے جو یہ بوجھ اٹھا سکے. جو لوگ خصوصاً جماعت اسلامی کی دوست, افسوس سے نام لینا پڑتا ہے, دکھ ہوتا ہے کہ ایک دین کا کام کرنے والی جماعت میں ایک نہایت غلط بات رواج پا گئی ہے, اور وہ یہ کہ یہ اقربا پروری جرم ہے. میں پوچھتا ہوں, جماعت اسلامی نے کیا اقربا پروری نہیں کی؟ بڑی مثالیں, بڑے ڈھونڈے سے تلاش کرنے سے تراشے مل جائیں گے. اور 1947 کی 15 اگست سے لے کر آج
24-25 مئی تک کوئی ایک آدمی کھڑا ہو کے حکمرانوں میں سے ہاتھ کھڑا کر کے کہے کہ میں نے اقربا نوازی نہیں کی. اگر یہی معیار ہے کسی کے حق و صداقت کا، کسی کے بلندی کا، کسی کے سرفرازی کا اور کسی کے باکمال ہونے کا اور اس کی زندگی کے حسن و جمال کا، اگر یہی معیار ہے تو میرے سامنے آدمی لائیے. ایک آدمی اس دور میں جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں مدرسہ بنایا، مدرسے میں باپ بھی ہے، بھائی بھی ہے، بیٹا بھی ہے، بھتیجا بھی ہے، سالہ بھی ہے، بہنوئی بھی ہے، بہنوئی کا سالہ بھی ہے، سالے کا سالہ کا. میرے ماموں کے بیٹے کے سالے کے بہنوئی کا بھتیجا ہے، وہ بھی مدرسے میں، کالج میں ہے، یونیورسٹی میں ہے. پاکستان کا کوئی ایک محکمہ تلاش کیجیے جس میں اس کے بڑے آفیسر نے اپنے سبارڈینیٹس میں خاندان کو بھرتی نہ کیا. ایک محکمہ تعلیم، ریلوے ڈپارٹمنٹ، یہ سب سے چھوٹا موری محکمہ، گندگی کے ڈھیر اٹھانے والے، ان میں اپنے ان پڑھ بچوں کو بھرتی کر دیا اور چل دیا. کچھ نہیں مہینے کی تنخواہ کا ملتی رکھے سے باقی گھر میں وہ کام کرنے نہ آتی یہ کہ میں کو ہلے نہ کوئی نہیں. یہ ہمارا معاشرہ ہے. تنقید کس پر کرتے ہیں؟ صحابہ پر. واہ واہ، باپ نے ماری بجڑی اور بیٹا تیر انداز، اکھو اندھا کا نا نور دین. ایک مثال لائیے، اسی ایک بات پہ فیصلہ فرمائیے. باقی رہا زندگی کے معاملات میں سب سے آگے چلنے کا کام تو وہ اعمال پر منحصر ہے، وسائل پر منحصر نہیں. سب سے آگے وہ ہے، چاہے کوئی اسے آگے لائے نہ لائے، وہ آگے ہے. آج بھی، کل بھی، پرسوں بھی، آج سے 1,00,000 سال بعد بھی وہ آگے ہے، ہمیشہ کے لیے آگے ہے. کون؟ جو متقی ہے، حرام سے بچتا ہے. اور یہاں تو مہینے کی مزدوری لینے کے لیے ایک مزدور کو، ٹھیکیدار کو رشوت دینا پڑتی ہے. یہ معاشرہ ہے آپ کا، یہ قوم ہے. کوئی ملازم، پروفیسر، اسکول ٹیچر، کلرک، چپراسی، وہ اپنے ریٹائرمنٹ کے وقت اس کا جو پی اے، وہ کیا اس کو کہتے ہیں، جو بینیفٹ اس کا مال جمع ہوتا ہے، اس کو وصول کرنے کے لیے 10-10 ہزار کی رشوت مانگتے ہیں. یہ کون ہے؟ یہ مسلمان ہیں؟ تم مسلمان ہو، پیو کو مندے، ماں کو مندے، بہن بھرا کو مندے، کس کیجئے؟ دنیا کیجئے. صحابہ نے کافر ماں باپ سے گالیاں برداشت کی. تم مسلمان اپنے سے بہتر انسان، دنیاوی اعتبار سے بھی تم سے بہتر، تم اپنے باپ کا پیشاب ہو، میں اپنے باپ کا موت ہوں. موت، میں اپنی ماں کے جسم کا گندا حصہ ہوں، اس کی گندگی سے بنا ہوں. میں ماں کو گالیاں دیتا ہوں، میں مسلمان ہوں. میں باپ کو گالیاں دیتا ہوں، مسلمان ہوں. بیوی گھر میں آ جائے تو پیو کو آ جائے، جو شیر نہ کھا بند ایک پاس تھی اپنی گزاری بیٹھے ساکو گزارن دے، چس کرن دے، کوئی ایک گھاٹ کو لو گھاٹ در جائے، گھاٹ کو لو گھاٹ در جائے. معاشرہ ہے وی آر مسلم. گدا دے گالے لال پیا ہوئے. یورپ کے معاشرے نے ماں باپ کے ساتھ جو سلوک کیا وہی آپ کر رہے ہیں. کراچی میں اولڈ ہوم بن گیا، اسلام آباد میں بن گیا، لاہور میں تیاریاں ہو رہی ہیں. بڈھے ماں باپ کو وہاں چھوڑ آئیں گے، حکومت ان کو کچھ دے نہ دے یہ حکومت کی مرضی ہے. اور پھر بڈھے ماں باپ کو سال کے بعد بیٹا ملنے آئے گا، ہلو پاپا آئی لائک یو، ہاں مما. یہ ہے آپ کا معاشرہ، یہاں پہنچ رہا ہے. اور پھر کہے گا پاپا آئی ایم گوئنگ اینڈ سی یو نیکسٹ ایئر. ہاں
یہ ہے مسلمان. کہاں پہنچا؟ کس کی تخلیق میں؟ کس نے پہنچایا؟ ڈوب مرو ڈوب مرو. وہ معاشرہ جو ماں باپ کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے اس معاشرے پر خدا کی رحمت کیوں آئے گی؟ اللہ کی رحمت کو اس معاشرے پر آئے گی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں یہ سمجھتا ہے. حضور نے فرمایا انت و مالک لابیک، اے نوجوان تو اور تیرا مال تیرے باپ کی ملکیت. جس طرح گائے بھینس ملکیت اس طرح تو ملکیت اپنے باپ کی. جو اس بات پہ یقین رکھتا ہے جنت اس کو ملے گی. الجنت تحت اقدام الامہات. ماں کی اطاعت میں اللہ کے دین کی خلاف ورزی مت کرو، ماں کی اطاعت کرو، اس کو ملے گی جنت. اس کو نہیں ملے گی بڈھی کیا سرکاری پہ ہیں، دماغ خراب تھی گئی بڈھی تھی گئی ہے، چاہ کے خود لا دے. یہ اولاد ہے لکھ دیے ہی اولاد کو ٹھپ کیسے تختہ تبوت تھی بھی تمالو سودا چاٹی میں کہ کوئی جنت تھی اللہ بھیجے سی. واہ اللہ نہ تھا درداری تھی گیا نہیں جائے گا. ماں باپ کی خدمت کرو، ان کی فرما برداری کرو. جس طرح بچپن میں تمہارے ناز انہوں نے اٹھایا اب ان کے ناز تم اٹھاؤ. میں آپ کو آج سے کئی سال پہلے ایک ہندو عورت کی مثال سنائی تھی، آج پھر سناتا ہوں. لالا کیدار ناتھ گجرات کا ایک بہت بڑا رئیس تھا اور وہ سال کے بعد مسلم غیر مسلم سکھوں کے ہاں، عیسائیوں کے ہاں، یہودیوں کے ہاں، پارسیوں کے ہاں، ہندوؤں کے ہاں، مسلمانوں کے ہاں، مولوی کے ہاں، غیر مولوی کے ہاں سال کی گندم بھیج دیا کرتا تھا. اور گندم کی بوری میں روپے 2 روپے 10 روپے چھپا کے رکھ دیے. جب فوجی سولجر کی تنخواہ 10 روپے ہوا کرتے تھے، 7 روپے پھر 10 روپے پھر 16 روپے. اس نے آنا وہ لالا جی 10 روپے، او نہیں میرے نہیں گئے، میں نہیں پتا، لے جا بس تیرے چلا جا. بڑی دولت اس کے پاس آ گئی. ماں کو کہنے لگا اماں اج ایک کام کر، چبو بہ جاتی ہے دولت تینوں بھگوان نے دیتی ہے تو ونڈ. چاندی کے روپے بوریاں بھر کے اس کے پاس رکھ دی. 1 2 5 10 وہ اٹھا کے عورت دن بھر تقسیم کرتی ہے. شام کو اس کو کندھے پہ اٹھایا، اندر لے جا کے چارپائی میں بٹھایا، کہا ماں مجھ سے راضی ہے تو اس سے بھگوان راضی ہو، تو مجھ سے راضی ہوگی تو بھگوان مجھ پہ بھی راضی ہو جائے گا. بول. کہنے لگی نہیں میں تو راضی نہیں. کہ پھر ماں تو کیسے راضی ہوگی؟ کہ میں راضی ہوں آج رات میرے ساتھ سو. انہوں نے کہا میں سوتا ہوں ماں. وہ ماں کے ساتھ سو گیا. ماں نے بستر لپیٹ کے آدھا اپنی طرف کر لیا، چارپائی ننگی کر دی، اس پر پانی چھڑک دیا، گیلی چارپائی پر بیٹے کو سلایا، ماں کے ساتھ سویا. اور 12 بجے تک تاب آیا. 12 بجے کے بعد کہنے لگا ماں میری پسلی میں درد ہو رہی ہے، بستر بچھا لوں؟ ماں اٹھ کے بیٹھ گئی. کہنے لگی تو 1 رات نہیں سو سکا، میں 2 سال سوئی ہوں ایسے. تو مجھے روپے تقسیم کرا کے مجھ سے راضی رضامندی لینا چاہتا ہے، میں روپوں سے راضی نہیں ہوگی. میری بات ہم ماں کو پجاروں میں بٹھا کے ہوائی جہاز پہ اڑا کے کہتے ہیں ماں دیکھتے جی میں نے امریکہ کی سیر کرا دی، پیرس کی سیر کرا دی، ملتان کی بستی جو کریں باہر نہ دنیا میں پورا یورپ پھیلا دیتے والا کے زال کو آدھے کیونکہ روٹی آنج لکھتا تھا. ان کے برتن آنج کر دے، چھبین آنج ہوئے، کندورا آنج ہوئے، چارپائی آنج ہوئے، بستر آنج ہوئے، کوئی دھومن کی لوڑ کوئی نہیں، ان کی خدمت کی لوڑ کوئی نہیں. ان کو سر درد ہوئے تیل لاوے نہ لاوے ڈاکٹر کو ساری گنے وہ دبا دے سی آپ ٹھیک تھی. اس کی دولت پر اللہ کی پھٹکار ہے.
اس دولت کے سہارے سے یہ ماں کی رضامندی حاصل کرنا چاہے تو نہیں ملتی. ماں اپنے جذبے سے اس پر راضی ہو جائے تو بیٹا جو ہوگا یہ الگ بات ہے. ماں یہ کہتی ہیں، میں نے کانا سنا کہ یار کہاڑی پتر میرا ہے کا بڑا ذلیل، پر کیا کرا پتر جتیا کھلا کچی ہوا نہ لگے. ماں اپنے اندرونی جذبے ممتا سے مجبور ہو کے کسی بدماش بیٹے کو بھی بددعا نہ دے تو یہ الگ بات ہے، لیکن بدماش بیٹے کو سوچنا تو چاہیے میں ماں کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہوں. اور یہ نام نہاد مہذب، ویل ایجوکیٹڈ، بڑے اونچے انداز سے بیٹھنے والے، سوچنے والے، یہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں. یہ پورا یورپ کیا کر رہا ہے اور اب آپ پاکستان میں کیا کر رہے ہیں. صحابہ میں سے تو کسی نے کافر ماں کو بھی گالی نہیں دی. میں نے آپ کو پہلے بھی ایک واقعہ سنا رہا، پھر سناتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کافر تھی. کافرہ ماں حضور کی توہین کیا کرتی تھی. حضرت ابو ہریرہ تنگ آ گئے سن کے اور حضور کے پاس گئے، یا رسول اللہ مجھے ہدایت کیجیے، میں کیا کروں، میں ایک طرف ماں ہے ایک طرف آپ کی ذات ہے، میں کیا کروں. حضور نے فرمایا تیری ماں ہے، تو نے نہیں بولنا. آپ دیکھیں دین کا معیار کیا ہے اور آپ کی جھوٹی ذلیل کمینی دنیا کا معیار کیا ہے. یہ جھوٹی ویلیوز، گندی ناپاک اقدار، یہ جھوٹے رویے، ہاں ماما ہاں جھوٹا رویہ دیکھا، جھوٹی مسکراہٹ. ماں بھی جانتی ہے جھوٹ بول رہا ہے. یہ حرکتیں جھوٹی ہیں، یہ رویے جھوٹے ہیں، یہ جذبے جھوٹے ہیں. اس کی خوشیاں ساری اس چھنال کے ساتھ بندھی ہوئی ہیں جو یورپ سے گھسیٹ کے لایا ہے. جانتی ہے، وہ یہ بھی جانتی ہے کہ جس نے میری بات نہ مان کے مجھے رد کر کے شادی کی ہے وہ مجھے آج کیوں قبول کرے گا. وہ جانتی ہے اس کی عمر، معاشرتی عمر اس کی اپنے بیٹے سے بہرحال زیادہ ہے اور وہ اس کی تمام اونچ نیچ کو جانتی ہے. یہ بیٹا اور بہو یہ مت سمجھے کہ وہ اس اونچ نیچ کو نہیں جانتی اور یہ تمام رویے جو مصنوعی ویجیٹیبل اخلاق ہیں وہ ان کے ساتھ ماں باپ کو لبھا لے گا، انہیں بہلا لے گا. نہیں. اور پیو آدھے اور وانیا میں تک جاننا وان سیدھے ننگے چٹے جڑے ہوتے نا، کوئی تھوڑی جی دودھ چھلا بچا کے رکھے اپنے کھاون دیا، وہ یہ پوچھنا پا دینا وانیا میں تک جاننا، تو میرا پتر ہے، میرا لٹوائے پالے تک میں تھدو لا دا نام مرادہ تو ہی میں ہاں من چکتی پر میں مجبور آ میں پیو جو چھو کہتا ہے. ہم نے ایسے سینکڑوں واقعات دیکھے اور آج معاشرہ جس نہج پہ سوچتا ہے، جہاں پہنچ چکا ہے، خدا کے لیے اسے واپس لائیے. اسے واپس لانے کی ایک ہی صورت ہے، نبی کی اطاعت کیجیے. اپنے خیالات، اپنی خواہشات، اپنے جذبات کو قربان کیجیے نبی کے فرمان، اللہ کی خواہش پر. اللہ کی جو طلب ہے آپ سے، اس طلب پر آپ اپنی طلب قربان کریں. اللہ راضی ہو جاتا ہے آپ نبی کی اطاعت کریں تو راضی ہو جاتا ہے، اور آپ نبی کی اطاعت نہیں کریں گے اللہ راضی نہیں ہوتا. چاہے آپ آسمان دنیا پہ نہیں 7ویں آسمان پر پہنچ جائیں. سائنس اتنی ترقی کر لے، ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر لے کہ 7واں آسمان زمین بن جائے، پہنچ جائیں آپ. چاہیں ایک شٹل نہیں 10,000 شٹلیں اڑائیں اور ان میں بہت سی شٹل ڈال کے اڑائیں. ہاں ٹھیک ہے، ترقی ہے، ظاہری طور پر ترقی معلوم ہوتی ہے، ہوگی، ہے نہیں ہے فیصلہ آپ خود کر لیں.
لیکن اصل ترقی تو اطاعت میں ہے. اطاعت کرو، بات مانو، سنو اور مانو. اسمعوا ایھا الناس اسمعوا واطیعوا، سنو اور مانو. جب نبی کا مطالبہ یہ ہے کہ اچھا یا محمد کہنا ہے تجھا چڑھ رہے رہنا ہے، اس سے تو کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے اس جملے سے. ماں تیری بوڑھی ہے، تو کندھوں پہ اٹھا کے ہسپتال لے گیا، کئی ہزار دفعہ تو یہ کلمے کہہ لے، ویسا اجر نہیں ملے گا جیسا ماں کو اٹھانے کا اجر ملے گا. خود بھوکا رہ لے، اس کا پیٹ بھر دے. بیوی تیری بھوکی رہ لے، پوری نہیں آدھی کھا لے، آدھی نہیں چوتھا حصہ کھا لے، تو ماں باپ کا پیٹ بھر دے گا. اللہ اکبر. اللہ عرش پر فرماتے میں وہاں راضی ہوتا ہوں. اور ایک عام بات جو ہمیشہ آپ کو سنائی ہے، آج بھی سناتا ہوں، نبی نے پوری انسانیت کے لیے ایک چارٹر دیا ہے. فرمایا ارحموا من فی الارض، جو زمین میں رہتے ہیں ان پر رحم کرو. یہ نہیں فرمایا مسلمانوں پر رحم کرو. من فی الارض، جو بھی ہے زمین، یہودی، عیسائی، چوڑا، کوئی، حتیٰ کہ مرزائی بدبخت بھی اگر بھوکا ہے، پریشان حال ہے تو اس کی مدد کرو. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم پر رحم کرے گا جو آسمان میں ہے. اب ان باتوں کو سوچنے والے ہم میں کتنے ہیں اور کیوں نہیں سوچتے؟ خود غرضی، خود نفسی اور اپنے ساتھ محبت کا ایک جھوٹا رول اپنے اوپر ایک غلاف چڑھا رکھا ہے. صرف اپنی ذات، 20 جوڑے، صبح کو ایک، دوپہر کو ایک، شام کو ایک، اور کنگھی، تیل، خوشبوئیں، تھوڑی تھوڑی یہاں بھی بغلوں میں ادھر ادھر. اپنی ذات، پیسہ انو خاص، انو خاص، بچو کو لوں، بھٹو کو لوں، گلو کو لوں، غلام شام کو لوں. ₹1,00,000 دے کے ایم اے دی ڈگری گھنڈن، ایم اے انگلش کی، گڈوں کو پروفیسر بنا دے، نن والا دن چھوکرے پڑھتے نہیں. یہ آپ کے جیوی اور یہ چھوٹی موٹی 10,000 20,000 50,000 میں بکتی ہے. آپ لیتے ہیں. آپ سے مراد جو یہاں تشریف لائے وہ 2 آدمی مسلمان. ہمارا معاشرہ یہ کاروبار کرتا ہے. او بہاول نگر کا آدمی، اس کو پتہ چلا کہ بہاول نگر کے پرچے لاہور چلے گئے، وہ لاہور پہنچتا ہے. کاہے کے لیے؟ ابھی میری تھی نے امتحان دیتے جو پرچے لاہور چلے گئے، پروفیسر صاحب گھن کے اچھا لگے گئے تو آدھے یار نے سنیا میں چدرے کو آئے جڑا میں کئی دوست کو نہیں ملتا، سارے چھوڑ دیتے، ایک دوست کو میں نہیں ملتا جڑا سرکاری ملازم، قسم سوا گئی وہ چھوڑ گیا. چکے کرو مستقبل شاہ آدانی اثر کو ونیوں، میری وجہ بئی ہے، ان کی وجہ بئی ہے. نہ میں ان کو دسن نہ میں کو دسن آئے. بہاول نگر سے لاہور میں کہ جی وہ پروفیسر عبدالرحمان شاکر صاحب کو آپ کے دوست ہیں، یہاں آپ کے پاس بیٹھے ہوئے کئی دفعہ دیکھے ہیں، پرچے ان کے پاس چلے گئے ہیں. وہ کہڑے کم کی چکی چھوٹو رہے تو جی میں ان کو آکھاں تو اللہ دے دین کی خاطر ٹائم دے تو منڈے ہی نال ہی کرے سی. اور آخی شاہ صاحب میرے کو وقت کوئی نہیں، میں ضرور پھنسا پیا کاروبار ہے، وقت کوئی. یہ معاشرہ ہے جو کہتا ہے ہم پر اللہ کی رحمت آئے. اعمال کے اعتبار سے یہ حال ہے اور نظریات کے اعتبار سے صحابہ کو اپنے سے گھٹیا سمجھتا معاذ اللہ. تجارت میں، سیاست میں، اقتصاد میں، حکومت میں
فتوحات میں، جنگ و جدل میں صحابہ کے جو رویے ہیں پاکیزہ رویے، خالصتاً انسانی رویے، خالصتاً. ایک مثال دیجیے، 2 جنگیں ہو چکی اور یہ چھوٹی موٹی تو ہوتی رہتی ہیں. ایک مثال اس میں تلاش کر کے ایسی دیجیے کہ میدان جنگ میں ان لوگوں کو معاف کیا گیا ہو جو میدان میں نہیں آئے. لڑائی بارڈر پہ ہوتی ہے، بمباری ملتان میں ہو رہی ہے. لڑائی بارڈر پہ ہے، چمنڈے میں، چمنڈے سے آگے سیالکوٹ کے محاذ پر، جی شکر گڑھ کے محاذ پر، وہاں لڑائی بمباری کہاں ہو رہی ہے؟ کراچی میں. یہ انسان ہے. ہندو نے تو ایسا کیا، ہم مسلمان نہیں کرتے. ہلواڑے میں بم نہیں پھینکے، بمبئی میں نہیں پھینکے، دلی میں نہیں پھینکے، فیروز پور میں نہیں پھینکے. جہاں جہاں ان کے ڈبو تھے ان کو تباہ کیا، انسانوں کو بھی مارا اور نشان حیدر دیا ان کو جو زیادہ آدمی مار کے آتا ہے. جو زیادہ آدمی مارے، بھوکا رہ کے مارے اور پھر آخر میں خود مر جائے، وہ نشان حیدر کا مستحق ہے. نشان امتیاز، تمغہ امتیاز، امتیاز حسین، کربلا جو سارا ٹھیک کیا ہے. دیکھیے نا، رویے، اعمال یہ ہیں، نظریے، اقدار اور اعتقادات یہ ہیں. ایسی قوم پر اللہ کی رحمت کیوں آئے؟ یہ بچے ہوئے ہیں، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. ہم زندہ ہیں، اللہ کی رحمت ہے. ہم حیوانی زندگی بسر کر رہے ہیں، خالص حیوانی زندگی. کھانا پینا سو جانا، کھانا پینا پہننا جاگنا عیش کرنا، مسرت و انبساط کے ڈونگرے باجے بجانا اور سو جانا. گدھا، گھوڑا، کتا، بلا، بھیڑ، بکری، کوئی جانور، شہری متمدن آبادی کا جانور یا جنگل کا جانور، وہ بھی یہی کچھ کرتا ہے، ہم بھی یہی کچھ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہے کیا یہ بتا دیجیے. دنیا کی زندگی میں قانون کو، کون سے قانون کو؟ 35 کے ایکٹ کو نہیں. یہاں انگریز کے بنائے ہوئے قانون، اس پر بھی پیشاب کرنا عبادت ہے. اللہ کے قانون کو توڑنے والے اللہ سے رحمت مانگتے ہیں. دنیا کی زندگی میں بے نظیر کے کسی کلیے کو توڑنے والا وہ بے نظیر کا محبوب ہوگا. نواز شریف کے بعض ساتھی اسے چھوڑ گئے اس لیے کہ اس میں تکبر بہت ہے، بات مانتا نہیں ہے، اڑ جاتا ہے. اللہ پاک تو رحیم ہے، بہت رحیم ہے. آخر وقت تک ڈھیل دیتے ہیں، جاؤ اور آگے جاؤ اور آگے جاؤ اور آگے جاؤ. انما نملی لہم، ہم ان کو مہلت دیتے ہیں، ہم رسی کھینچتے نہیں ہیں. پنجابی زبانیں پھٹا نہیں کھینچتے اللہ پاک. اللہ پاک چھٹی دیں ہے کہ جا موجہ مان، جو تیرا جی کردا جا کارا ایش لے آ جا جا. پھر جدو میرے کو آئے گا چلنا نبڑا گا تاں کہ پھر جدو نبڑنا شروع کر دے آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں. انہیں کہ آل آنا ہون، آل آنا اور ہون وقد عصیتو، وقد عصیتا، اور تم نافرمان ہے. وہ کنت من المفسدین خبیثہ، کیا سارے معاشرے قہر مچایا ہوا ہے. لوگ کھلے لگے ہیں، ایک ٹبھکی لائی ہے اللہ سے یہاں، اللہ یاد آوے. ہمارے معاشرے کا بھی یہی حال ہے. پولیس والا پکڑ لے، لمبا کر کے 10-15 جوتے اور ایک رولا پھیر دے اور جائی وزیر کو نفر پر جنما کو صورت ناش بنا پتر رہا سی وجہ میرے قرآن نے پتر نے کیتا کیا ہے یا نہیں. میں بھول بلے کے قتل کر بیٹھے لالا جی، بول بلے کے قتل کر بیٹھے. ذرا معاشرے کا شوشن کا انداز دیکھو.
وہ کیچا کا کچھ نہیں سی کیچا نے بنا نال ہے بینک دے 1.5 کروڑ دے کے بس یہ کچھ کیجیے کیا کچھ نہیں کیا ایک گلاس پلا میں ابھی سب کچھ بتاتا ہوں یہ تو بندے نہیں مار رہا رہے تھے اللہ مار دے رہے تھے بل کیا کرے سے اللہ مار دیں دے سمجھیندہ ہے ہدیندہ ہے جب جھونا آ دینا وہ جھونا دے دے زلزلہ آ دے ساری سائنس تو جتوں نکلی انہیں ہی گئی زمین پھٹ گئی 9 فٹ دے چوڑے زمین دے ٹوٹے پاٹ کے بچ آبادیاں گھم دے مکان 3 منزلہ 11 منزلہ 23 منزل کا مکان بان جو سلوٹ ہے کہ 23 منزلہ زمین ہے غرق تو زمین بند تھی سائنس روک سکی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے تو یہ مصیبتیں رک جائیں گی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا چہرہ زرد ہو جایا کرتا تھا آندھی کو اور بادلوں کو زیادہ حالت میں دیکھتے فوراً نوافل کی طرف توجہ کرتے استغفار فرماتے ہم کیا کرتے ہیں آج بڑا مزہ ہے کیا ہے وہی سورج گرہنا ہی بڑے خوبصورت پوزن ایک گدو کیمرے کھن کے گئے کھڑے ہونے ایک گدو ہے باہر لدا ایک میں لفظ مسلمان تھا یہ مکینیکل گدھے ہیں ٹیکنیکل گدھے سائنٹسٹ گدھے نبی نے جو کہا وہ کیوں نہیں کرتے جب نبی فرماتی ہے کہ میں خود نہیں کہتا میں جو کہتا ہوں اللہ کے الوا تو کہتا ہوں مان لو میری بات جنت میں جاؤ گے میری بات مان لو سلامتی پاؤ گے میری بات مان لو فتنہ و فساد ختم ہو جائے گا میری بات مان لو امن عام میں ہو جائے گا زنا چھوڑ دو قتل ختم ہو جائے گا کیا فرمایا زنا چھوڑ دو جو قتل عام ہو رہے ہیں یہ ختم ہو جائیں گے آج ہمارے معاشرے کے کتنے فیصد افراد اس گناہ میں مبتلا ہیں اور کمال یہ ہے اس کو گناہ نہیں سمجھتے سیکس کا بھوت جن کی بھوت اس بری طرح اپنے پنجے ان کے دماغ میں کاٹ چکا ہے اور اپنے پاؤں ان کے دل میں اتار چکا ہے کہ وہ اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے جائیے معاشرے کا حال دیکھیے اور جب گفتگو کریں گے وہ جی وہ حضرت عثمان نے اقربا پروری بہت کی ہے پچھلے جمعے بھی بتایا آج بھی کہتا ہوں بیت المال سے اگر اپنا مال دیا ہے اس کو اپنے کسی رشتے دار کو تو یقیناً گناہ ہے اور اگر اپنی ذاتی ملکیت پوری دے دی ہے تو کسی کو کیا تکلیف ایک آدمی یہ بتاؤ گھوڑے کے نیچے سے گزرنے والا یا اوپر بیٹھنے والا کوئی آدمی سیاسی مچھندر کوئی لخندرا جو گفتگو میں ٹھیکہ لیے پھرتا ہے بک کرنے کا وہ ڈھونڈ کے مجھے بتائے کہ کبھی بیت المال سے 1 پائی کسی کو دی 100 200 10 20 ہزار کی بات تو دور کی بات ہے 1 پائی میرا چیلنج ہے جہاں تک میری آواز نہیں پہنچتی آپ پہنچائیں وہ پروفیسر جو کالج میں ڈنگے مارتے ہیں اور جھوٹ بول کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور وہ مولوی جو محرم الحرامی زندگی گزارنے کے بعد اپنا مہینے کے بعد مال بھٹکا تلاش کرتے ہیں میں ان کو بھی چیلنج کرتا ہوں ایک واقعہ ایسا ڈھونڈ کے لاؤ جس میں بیت المال میں سے کچھ دیا ہو عثمان ابن عفان اور پھر تلاش کرو کہ اقربا پروری یوں جرم ہے کہ عبادت ہے اپنا مال اقربا پر قربان کر دینا یہ جرم ہے کہ عبادت ہے عام حکم مالداروں کو کیا ہے کہ جو مالدار حرام سے بچنا چاہتا ہے
وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اس مالدار کے مال میں مانگنے والے اور نہ مانگنے والے دونوں کا حق ہے، حق ہے۔ یہ نہیں کہا گیا اسی میں بھیڑ کو زکات دے ماں کھلا کموریا، میں پیو کو صدقہ دے سکتا چخا۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، معاشرے کے مانگنے والے اور نہ مانگنے والے بے وسائل جب کو سرائے کی بے پاوڑا دن اون بے پاوڑے کو دیون اے حق کے اوندا کو دے، تو احسان نہ کرے نہ اوندا چوں کو دینے چاں۔ ہاں اوے میں اپنے چاچے کو 5000 روپیہ دیتے انہیں پلے کشا کوئی نہ احسان کی چاہیے۔ پنجابی کہندے آؤ جھوٹے، اور جھوٹے کیوں احسان کیتا ہے؟ اوندا حق کے تیرے مال ہے، تو مالدار ہے تیرے مال حق کے اوندا، تو حق ادا نہ کرے نا تو غاصب ہے۔ ایک ہاں اللہ میں تیرے سچے ونجا جے چاہے یہ آیات نازل نہ کی ہونا تے معاشر سکون میں کھا ونیا، اجل کدی آیات موجود ہیں تے اسا دسنے رونے پچنے مٹھا بچے ودے ہیں۔ اللہ حکم دیتا ہے وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل۔ مسکین کا درجہ دوسرا ہے، مسافر کا درجہ تیسرا ہے، گھر کے ملازم کا درجہ چوتھا ہے، بھائی غریب ہے اس کا درجہ پہلا ہے۔ باپ غریب محتاج ہے اس کی محتاجی دور کر، تیری ساس تیرا سسر غریب محتاج ہے ان کی محتاجی دور کر، تیرے خاندان کے افراد محتاج ہیں وہ بھیک مانگتے ہیں، تو ڈوب نہیں مرتا گاڑی میں چڑھتے ہوئے، اس گاڑی کو بیچ ان غربا کا پیٹ بھر۔ دین کا معاشرہ تو یہ کہتا ہے، صحابہ نے بھی یہ معاشرہ تخلیق کیا تھا۔ آج تنقید کرنے والوں داڑیاں بھی تمہاری ہیں میں جانتا ہوں، نمازیں بھی تم پڑھتے ہو، مختلف دینی جماعتوں کے ساتھ تمہارا تعلق بھی ہے، بینک بیلنس بھی ہے تمہارا، اپنے ایمان سے اپنے دل کے اندر جھانکو، پہچانو اس کو کہ تم نے اللہ کی رضا کے لیے آت المال علی حبہ، صرف اس کی رضا کے لیے، دنیاوی کسی مفاد کے لیے نہیں، تم نے مال اپنے اعزا اقربا میں بانٹا۔ ملتان کے سرمایہ دار گرجے جی پہلے سجدہ نہ گھنا نا اپنی منجی چلے پہلے بہاری دے وہاں، گرجے جی گیلانی ترمذی بخاری یہ جتنی بیماریاں ہیں، اپنے آپ کو کوئی امام حسن دا پوچھلا دے، کوئی امام حسین دا، کوئی جعفر صادق دا، کوئی آدھے میں حسن عسکری دا بھتیجا ہاں، پہلے کھڑتے نہیں میں نقیدہ امام نقیدہ امام تقیدہ من ابنائہ واصلہ بہ وکونت امتنا امہاتنا مثل القمر والبدر کذابون دجالون خوبصورت مفتنون۔ کس کے بیٹے ہو، کیا کرتے ہو؟ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب مکہ مکرمہ سے باہر نکلے تو ایک فاصلے پر جا کر کھانا پینا کم ہو گیا، ایک کلیا نظر آئی، کٹیا، اس میں جھانکا، کسی کو کہا جاؤ پوچھو، اس نے کہا کون ہے؟ نے کہا حسین ابن علی۔ اس نے اپنی بکری اٹھائی اور ذبح کر ڈالی اور سیدنا حسین اور ان کے قافلے کو کھلا دی۔ سیدنا حسین کے پاس اشرفیوں کی ایک تھیلی تھی، وہ عطیہ کر دی، تو ایک مصاحب حضرت حسین کو کہنے لگا واللہ سبحان اللہ صحیح تارے سخیو سید آل رسول دی جنت والا غلام ہے۔ سیدنا حسین نے پتا کیا فرمایا کہ میرے پاس جو ایک تھیلی اور ہے، میں اس جیسا سخی نہیں ہوں، اس کے پاس ایک ہی بکری تھی اس نے ذبح کر دی، ہوا اسخا منی، وہ مجھ سے زیادہ سخی ہے۔
آپ کہاں رہتے ہیں؟ کون سا معاشرہ ہے؟ کیا چاہتا ہے یہ؟ یہاں کے پڑھا لکھا معاشرہ بھی اس دور کے جہلا کے مقابلے میں بھی نہیں. ایسا کوئی آدمی تلاش کر کے لاؤ کہ جس کی پونجی کل ایک بکری ہو اور وہ اس کو ذبح کر کے مہمانوں کو قربان کرتے. جاؤ تلاش کرو کہیں. مولوی نہیں کرتا اس دور کا. یہ وی آئی پی بلاڈی مولوی نان سینس. میرا بس چلے میں اس کو ایک مہینہ الٹا لٹکاؤں. یہ پیجارو کلچر اور وی آئی پی والا یہ کمبخت، یہ موزی، یہ احبار اور رہبان کا متبادل اور اس کا سبسٹیٹیوٹ، یہ دین کا نمائندہ نہیں ہے. یہ مولوی کی شکل میں دنیا کا نمائندہ ہے. دین کا نمائندہ وہی ہے جو آج بھی محمد قاسم نانوتوی جیسی زندگی گزارتا ہے. دیوبندیوں کان کھول کے سنو، میری یہ بات پہنچاؤ تمام دیوبندیوں کو. مولانا محمد قاسم نانوتوی مرحوم کو رامپور کے والی نے کہا کہ 300 روپے مہینہ دیتا ہوں، میرے پاس آ جاؤ. اس دور میں اللہ اکبر، پچھلی صدی میں 300 روپے مہینہ. جب ٹکا ایک سکہ تھا، ٹکا دمڑی ایک سکہ تھی، شرسائی جی بڑی قیمت ہوندی ہے. حضرت مولانا لکھتے ہیں کہ میں نے سوچا 10 روپے مہینہ مجھے دیوبند سے ملتا ہے، وہ 10 روپے میں سے پیسے بچ جاتے ہیں، میں 290 کو کیا کروں گا. اس کو خط لکھ دیا بھائی 10 روپے میں میرا گزارا ہو جاتا ہے. اس میں مہینے کے بعد بچ جاتے ہیں 290 روپے. میرے خرچ کرنے کی سمجھ میں نہیں آتی کہاں خرچ کروں، لہذا میں نہیں آتا. ہوں مولوی کو بھیجا دیکھو میں دینا 1100 مہینہ، ان کو پتہ لگ دے سورج میں آنی 1400 مل دے کپ مار کے من باندھے. اٹھوں کو پتہ لگ دے 1900. اور میں کو ایک بندہ آخر لگا کراچی میں 14,000 میں میری تنخواہ ہے. مولوی میں کہا گڑا لہی قرآن آندے بلا گمیا، میرا دماغ بہت خراب ہے. میں کہ قرآن پڑھ کے تو سنا این موٹی لاش چو قرآن تو نہیں نکلتا. ہاں وہ نصرت فتح علی قبال بن رہے تھے، قرآن نہیں نکلتا. قرآن جاننے والے، قرآن کو بیان کرنے والے، قرآنی یاد کے ماہر، وہ 14,000 کو نہیں دیکھتے. ان کو تو 14 روپے ملے تو وہ اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں. کہاں بھاگتا ہے اللہ کے دین والا سرمایہ دار کے پیچھے؟ دن بھر سائیکل چلاتے ہیں، خرچوں 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 خرچوں. کیا آج ٹیوشن پڑھا رہے ہیں کہاں؟ سرمایہ داروں کے بچوں کو قرآن پڑھنے. وہ سرمایہ دار کی لونڈیا وہ لپسٹک لگائے ہوئے کھجنی کو سجائے ہوئے باہر نکلتی ہے. مولوی دے دے وہ گم تھی میں میں کیا پہنے تھا. انہوں نے اپنی ماں کو ہی نہیں دکھا، پھیڑ کو ہی نہیں دکھا، زال کو ہی نہیں دکھا، بوا کو ماسی کو ہی نہیں دکھا. وہیں رن کو دیکھے وہ بھی بل بندے. اور یہ مولانا بیٹھیے کھانا کھائیں گے، کیسی بیٹھیے آدھے دن کھا لوں گا. بہوے دے اگلی ٹیوشن بہ رہی ہے اسی بہوے. آپ یقین فرمائیں کراچی میں مولوی کا یہی حال ہے. آپ کا ضلع مظفر گڑھ، ڈیرہ غازی خان، ملتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، کنا کو پکڑی بیٹھا. ایک دفعہ چندہ منگل دی جخ مارن گیا میں کراچی، زندگی سن 85 ہے. توبہ کر گئی تھی میں دوبارہ نہیں مانا، اور الحمدللہ آج تک نہیں گیا. ایک گھوم میں کہہ نہیں کھاتا. میرے کو اللہ پوچھی اے کاول محسن تیرے کو 500 چھوکرا کیوں نہ پڑھ رہا ہے؟ کہنا پوچھی آشی تیرے کو ایک پڑھ رہی ہوں کو پڑھایا ابھی. میں کہ ہاں اللہ سے میں محنت پوری کی تھی. میں کو بشک دے سی جڑے مولوی کو ایک غلط فہمی ہے کہ میرے کو پوچھی اے کیوں جمہوریت کے ذریعے حکومت جنا ہے میں کوئی نہ انہیں جگہ اٹھے ہو سب پھر چلے ہو سی. ہاں کیا جیون
وہ جڑا سنا ہوئی نا کہ بابا فرید 40 سال پٹھا لٹکیا رہا کوے چ، کوڑے کیوں 40 سال لٹکتے چلے جنگا آسمان در سر ٹبوکیے وال کڑے سن وال ٹبوک وال کڑے سن وال ٹبوک عمرے تو پتہ لگی کہ دین رچن دی کیا قدر و منزل میں اگے ہی آکھا ہے آدھی حسبت کیا دا اللہ دا واسطہ منو لباس دا نام مولوی نہیں ایک کریکٹر دا نام مولوی وہ کریکٹر شاہ ولی اللہ کو لائی شاہ عبدالعزیز کو لائی محمد قاسم نانوتوی کو لائی تو وہ کریکٹر واپس دینا تو بڑی طاقت ہے کوئی منے لا یبالون من خذلہم کوئی چکو زنویل آکھے مندے کڈے گلی چلنا کتے تیرا نام کتے کا نام رکھ دیتا ونجے کوئی پرواہ نہ کرے تیرا نام زرداری کو اٹھا لکھا کھڑا ہوئے کوئی پرواہ نہ کرے نہ اٹھا خوش تھی نہ اتنا رو وال تو دین کا کام کر سکتے ہیں تو جے چاہے انہاں گالی کو سوچیا وال پوتر سویرے میرے نہ اسے شام دی نماز بھی سی دی کوٹھی سے پڑھتے ہیں اتنا ملتان اس کئی مولوی ہیں دیکھو ہم آسمان میں سوراخ کر دیں گے اسلام کے خلاف کچھ برداشت نہیں کریں گے شام کو ایسی طرح لے ہونا وی آئی پی روم میں کو آدھن نام بڑا گندا ہے میں گھندا نہیں جلے سرائے کی ملتانی جان دو آپ یاد چا کرو این کو آدھن او اور دین مولوی کا تو نہیں ہے میرا نہیں ہے میرے ابا کا نہیں ہے میرے دادا کا نہیں ہے میرے استادوں کا نہیں ہے میرے استاد کا استاد ہے میرے پردادا استاد کا بھی نہیں ہے یہ تو اللہ کا دین ہے کچھ لینا ہے تو اس سے لینا ہے ہم سے کیا دو گے ڈی سی سے کیا لینا ہے کمشنر سے سیکرٹری سے گورنر یہ 100 روپ خان 100 روپ کدی بندے والا کدی ڈینی والا کدے مسلمان والا کدے یہودیاں والا 100 روپ خان اس سے کیا لینا ہے میری مسجد گرا دیں بلڈوز کر دیں اسے مجھے قتل کر دیں کوئی پرواہ نہیں کروڑ روپیہ لے کے میرے دروازے پہ آئیں گے آنکھ تھو کر کے اس پر تھوک دوں گا انشاءاللہ تعالی دین کا کام دولت کا محتاج نہیں آپ کے کسی سائنٹیفک اپروچ کا محتاج نہیں میں پوچھتا ہوں عمر ابن خطاب کے زمانے میں 23.5 لاکھ مربع میل جو فتح ہوئے یہ کون سی سائنٹیفک اپروچ کے محتاج ہوا آج تو مشرقی پاکستان نے گھن سکتا چڈولا اگلے کو کھلے مار مار تیرا دون سجا کے اتو کر چھوڑے 90,000 فوج تیری قید تھی ہے تاریخی المیہ ملک بھی گیا فوج بھی گئی قوم بھی گئی دو قومی نظریہ بھی ڈوب گیا کہاں دو قومی نظریہ وہ تو ستمبر کی تقریر حضرت قائد اعظم علیہ رحمت فرما گئے تھے کیا فرما گئے تھے کہ پاکستان صرف مسلمانوں کا نہیں ہے ہندوؤں کا بھی ہے سکھوں کا بھی ہے یہودیوں کا بھی ہے عیسائیوں کا بھی ہے مرزائیوں کا بھی ہے فلاں کا بھی ہے فلاں کا بھی ہے یہ سب مل کے ایک قوم بن گئی یہ قوم ہندوستان میں نہیں بن سکتی تھی پاکستان میں آنے کے بعد یہ ایک قوم بنائی تو پہلے بھی تو ایک قوم تھی علامہ اقبال زندہ ہوتا تو میں شاید پوچھتا ضرورت کرتا کہ ملت وطن است حسین احمد کو گالی دینے والا جدید دور کا سیاستدان جدید دور کا تمدن اور شہریت کا ماہر میں اس سے پوچھتا ہوں کہ بتاؤ وطنیت شہریت قومیت کیسے بنتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے جنوں کو جا کے کہا یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا به یغفر لکم ذنوبکم اے میری قوم
اللہ کے دائی کی بات مان لو تم بخشے جاؤ گے، سب کے سب بخشے جاؤ۔ عجیب قوم تو یوں بنتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام انبیاء نے اپنی قوم کو کیا کیا پکارا؟ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، یا قوم نے کہا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، یا قوم نے قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ وہ قوم کا نظریہ کیا تھا؟ بات دور چلی جاتی ہے، اگرچہ بہت پرانی ہو گئی ہے، ختم ہو جانی چاہیے، لیکن ایک طرف سے ختم نہیں ہوگی، دونوں طرف سے ختم ہو تو ختم ہوگی۔ شفرے مسلم لیگی، گندے بدبودار متعفن گلی سڑی یورپین لاشیں، وہ آج تک اس فلسفے پر ہمارے بزرگوں کو گالی دینے سے نہیں چوکتے، تو ہم مثبت انداز میں اس کا ڈیفنس کرنے سے کیوں معذور ہو جائیں، کیوں دستبردار ہو جائیں؟ نام نہاد جھوٹے کمینے روشن خیال اسلام کے اصولوں کو ٹیکے لگا کے اپنے فلسفے کو بڑا اونچا بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب اسی بے نظیر نے کہا، زرداری کی ران نے اسی نے کہا کہ اسلامی سزائیں وحشیانہ سزائیں، اسی پاکستان کے پریس نے چھاپا اس کو اور کوئی نہیں بولا۔ اب مولوی اس کے پرس اٹھا کے دیتے ہیں، اینک گم ہو جائے تو کہتے ہیں یہ جی میں اینک تلاش کر لیا آپ کی، یہ اٹھا لیں لے لیں۔ انگوٹھی گم ہو گئی، وہ کسی مولوی نے اس کو نہیں دی، وہ ایک رن آئیے کھلا بجا مرے دی مدری لہا کے ہو گئی۔ مول صاحب ایک ہی تم بول کے پیش کرو، اسلامی سزائیں وحشیانہ ہیں اور کراچی میں جتنے قتل تم نے کیے یہ غیر وحشیانہ عمل ہے؟ مجھے پوچھنے کا حق تو ہے نا۔ کتنے آدمی مارے، کتنی عورتیں ماری، کتنے بچوں کو مارا؟ تم نے مارا، حکمرانوں نے مارا، کیوں مارا؟ تو سائنٹیفک طریقے سے اصلاح کی ہوتی، وہ سائنٹیفک طریقہ کہاں گیا؟ جدید دور کے متمدن افراد کو وہ سائنٹیفک یاد نہیں رہی، سائنٹیفک پھٹے منہ تیرا کہاں وہ سائنٹیفک؟ بڑے طریقے کے ساتھ، بڑے پولائٹلی، بڑے خوبصورت پیرائے میں کہ جی اس دور میں مذاکرات کی بیس پر گفتگو ہونی چاہیے، وہ مذاکرات کہاں گئے؟ وہ لاجک کہاں گئی؟ کہ مولانا دیکھیے کوئی لاجک بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ یہ عوام دوست صحافیوں نے لکھا کہ جی وہ لاجک ہونی چاہیے بات پہ، خالی فتویٰ دے دینا کوئی بات نہیں۔ میں پوچھتا ہوں ایم کو ختم کرنے کے لیے کوئی لاجک استعمال کی گئی؟ کہ راکٹ لانچر استعمال کیا گیا؟ جس ایک گھر میں سے گولی چاہیے وہاں کے 14-15 افراد سب کو پکڑ کر تھانے میں لے دیں۔ اور یہ تازہ ترین، بالکل تازہ ترین، پچھلے ہفتے ایک آدمی نے بتایا کہ میرا ایک ساتھی پکڑا گیا اور اس کو پکڑا رینجر والوں نے، 50 لاکھ روپیہ اس سے مانگا، انہوں نے کہا جی میرے کو کوئی مار کے اس کا حلیہ بگاڑ دیا، 50,000 روپے سودا ہوا۔ یہ مہذب طریقہ ہے؟ یہ غیر وحشیانہ عمل ہے کہ یہ خالصتاً جنگل کا قانون ہے، اور جنگل کے بھیڑیے، چیتے، بندر، بن مانس، چمپنزی سے لے کر اور بن مانس تک سب کراچی میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ کہا جا سکتا ہے جو لوگ اسلام پر گفتگو کرتے ہوئے اپنی نام نہاد جھوٹی روشن خیالی کا ٹھپا لگاتے ہیں، ان کے متعلق گفتگو کرنے کا ہمیں حق ہے، اور وہ تنقید کرتی ہے حضرت معاویہ پر، حضرت عثمان پر، حضرت عمر پر۔ ان کو تاریخ نہیں آتی، تاریخ اگر ان کو آ جائے تو وہ لوگوں کے سامنے جھوٹ بولنا چھوڑ دیں۔ قرآن و حدیث کا آنا تو دور کی بات ہے، تاریخ میں نہیں آتی۔
اللہ مجھے ہماری برادری مولویوں کو ہدایت دے، آپ کو ہدایت دے، جو سننے والا تشریف فرما یہاں ساری امت کے لیے ہدایت عام کر دے۔ اور بھائی یہ محرم آ گیا ہے، اسیں تھوڑی بھائی دھاڑ پٹ کرے سوں دا محرمانی پہ یہ وال کینے آسو کہ بھاجوے سو کئی آدھن کوئی نہ آسو آسو وعدہ اشار وال گدی بنائے کہ وال اٹھا لوائے جسو پھٹے نا۔ ہاں اللہ تو جزا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور ان علماء کرام کے بیانات کو آگے بھی شیئر کرتے رہیں۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔